وسلم۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے اس میں انسانی نفس، انسانی ذات کے بارے میں رب کریم نے کس طرح سے اس کو سنوارنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نفس کو بہتر کرنے کا اور اس کو قابو میں رکھنے کی ہدایات فرمائی، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے کس طرح سے اس کو آگے جو سبق حاصل کیا اس کو کس طرح سے اگلے لوگوں تک پہنچایا اور اپنی ذات کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ رب العزت کے ڈر سے کس طرح سے اپنے نفس کو اور اپنی ذات کے علاوہ جو حقوق ہیں، جیسے اپنے نفس کے حقوق ہیں اور اسی طرح سے والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ان حقوق کے بارے میں کس طرح سے فرمایا۔ آج ہم اس کے اوپر ایک نگاہ جو ہے وہ دوڑاتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو سورہ حشر میں اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے گا کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرو، بے شک رب کریم تمہارے کیے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب رب کریم کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر کچھ کر کے جانا ہے، اور جب اپنا محاسبہ ہوگا تو اپنے محاسبے کے لیے پھر اپنی ذات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، خواہشات کو مارنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت اپنے نفس کی وہ خواہشات جن سے اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور اوورآل معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، وہ سارے عوامل جو ہیں ان کو قابو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہاں شرمندگی نہ ہو۔ سورہ حشر کا یہی پیغام ہے کہ انسان نہ صرف خود شرمندہ ہو بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر ننگا بھی ہو جائے اور اپنے معاشرے کے لیے ننگ ثابت ہو۔ تو یہ اصل پیغام ہے اپنی ذات کے لیے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 بار بخشش طلب کرتا ہوں۔ ظاہر ہے انسان جو ہے اس کو سکھا دیا گیا کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو بار بار رب کریم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی آیات میں بھی جو ابھی ہم نے جو ڈاکٹر صاحب سے جو تفسیر سنی ہے، اس تفسیر میں بھی یہی فوکس رہا ہے کہ جو مرضی کرو لیکن رب کریم سے ڈر کے کرو، عمل نیک ہو لیکن رب کریم کا ڈر اگر نہیں ہے تو نیک عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو نفس جو ہے اس کی جو اصلاح ہے وہ بھی اس ڈر کے ساتھ ہے اور اس رجوع کے ساتھ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 100 بار ایک دن میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی کہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے قبل کہ تم سے حساب لیا جائے خود اپنا محاسبہ کر لو۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر روز اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آج کا دن اور آج کی رات کیسے گزاری ہے، ان میں کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو درست ہیں جن میں شرمندگی نہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو میں رب کریم کے سامنے رکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا۔ تو جب وہ یہ سوچے گا تو اپنا محاسبہ کر لے گا اور برے اعمال سے اور وسیع قباحتوں اور کراہتوں سے بچا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت اپنے پاؤں پر درہ مارتے اور فرماتے تو نے آج کیا کام کیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو طلحہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار باغ میں انہماک کی وجہ سے ان کے پاس ایک بڑا باغ تھا تو وہ اس میں بڑے مصروف تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے، پودوں کو بڑے غور سے، فکر سے، بڑے پیار سے۔ تو اسی عرصے میں نماز سے جو وہ ان کو ذہن میں نہ رہا، پھر اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوئے تو سارا باغ خیرات کر دیا۔ یہ محاسبہ نفس راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ باغ جو ہے اس نے مجھے آج رب سے دور کر دیا، نماز سے جو ہے نا میں غافل ہو گیا تو اس نے مجھے غفلت میں ڈال دیا، سو اس نے میرا محاسبہ مشکل کر دیا میرے رب کے سامنے، تو میں اس مشکل کو دور کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سارے باغ کو خیرات کر دیا۔ عنب بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ چراغ کے پاس آتے اور اپنی انگلی آگ کی لو پر رکھتے تاکہ اسے آگ کی تپش کا احساس ہو، پھر اپنے آپ سے کہتے، عنب تو نے کل فلاں کام کیوں کیا تھا، کس چیز نے اس کام پر تجھے آمادہ کیا تھا۔ اپنی کمزوریوں کا محاسبہ اپنے نفس کی اصلاح کی کنجی ہے۔ سورہ نازعات میں ہے، جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے بچا لیا بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہر شخص کا پہلا دشمن یاد رکھیں اس کا اپنا نفس ہے، شیطان بہت بعد میں آتا ہے جو اس کے پہلو میں چھپا ہوا ہے۔ یہ طبعی طور پر شرارتی ہے، بلائی سے بھاگتا ہے، برائی پر راغب رہتا ہے، یہی نفس کا کمال ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خود بول کر کہا، اور انہوں نے کیا کہا سورہ یوسف میں ہے، اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔
नफ्स जो है ये याद रखना चाहिए हमें, ये कभी हमें अच्छी सलाह नहीं देगा, कभी हमें अच्छाई की तरफ नहीं लेकर जाएगा, ये हमेशा बुराई और गलत कामों की तरफ रगबत रखेगा। इसको हमें खुद काबू करना है। काबू करने का बेहतरीन तरीका रब्बे करीम का डर, कि मैंने रब्बे करीम से अस्सलाम वालेकुम कहना है, मैंने मुलाकात करनी है क़यामत वाले दिन, तो मुझे रब मुलाकात से इनकार न कर दे। यही वजह है कि मैं अपने नफ्स की ख्वाहिशात से फिर पीछे हट जाता हूँ, वरना इससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। इस दुनिया की चकाचौंध की जो जो पसंद है, बेमकसद कामों में, शहवात और ख्वाहिशात में दौड़ता रहता है, ये तो इसकी खूबी है, चाहे इस बुराई में इसकी मौत हो जाए, इसे क्या परवाह। नफ्स जो है वो मर जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन यही बात है कि इंसान अगर उस खौफ के साथ जिंदा रहे कि मैंने उस जात से मिलना है जिसने इस कायनात को बनाया, और फिर मुझसे उसी ने हिसाब लेना है। इसीलिए हज़रत उमर ने कहा कि हर रोज का मुहासबा जो है वो करो, ताकि रब के सामने मुहासबा आसान हो जाए। नफ्स हमारा की इस हकीकत को, जो सरासर तबाही और खराबी का बायस है, समझने के बाद ही इंसान उसके खिलाफ जिहाद करने को तैयार होता है। सहाबा किराम और सालेहीन इस जिहाद में सर फहरिस्त है, रात क़याम और तलावत में गुजारते। सैयदना अबू दरदा फरमाते हैं, अगर तीन चीजें ना होती तो मैं एक दिन भी जिंदा रहना पसंद ना करता। दोपहर के वक्त अल्लाह के लिए प्यासा होना, आधी रात के वक्त उसके लिए सजदा करना। ऐसे लोगों की हम नशीनी जो साफ और अच्छा कलाम पसंद करते हूँ। अच्छा कलाम से मुराद ये है कि नेकी के काम, अच्छे अल्फाज, किसी को दुख ना देने वाली बात, और अपने आप को सिर्फ रब के सामने वो बात करना जो रब को पसंद हो, इसको अच्छा कलाम कहा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी जुबान से अच्छे अल्फाज निकालो, वरना चुप रहो। चुप रहने से नफ्स बचा रहेगा, वरना बहुत ज्यादा बातें करने से और अच्छी बातें न करने से आपका नफ्स गुमराही की तरफ खींचता ले जाएगा, खींचता ले जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने असर की नमाज जमात के साथ न पढ़ सके, पर अपने नफ्स को अताब किया और उसकी पादाश में 2 लाख मालियत दिरहम की जमीन सदके में दे दी। ये होता है डर, ये था खौफ कि एक नमाज कजा हुई, तो इस डर से उन्होंने 2 लाख मालियत दिरहम की जो जमीन है वो सदके में कर दी, कि इसने यानी मेरे नफ्स को गुमराह किया और मुझे मेरी नमाज से दूर कर दिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से अगर नमाज बाजमात रह जाती तो उस रात नींद तर्क करके सारी रात इबादत में गुजार देते। एक दिन नमाज मगरिब को इतनी देर हो गई कि दोनों तारे नजर आने लगे, तो 2 गुलाम आजाद कर दिए। और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों पर रहम करे जिनको लोग मरीज समझते हैं, हालांकि वो बीमार नहीं है। ये सारी बातें मुजाहिद नफ्स के आसार और नताइज में से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंसानों में अच्छा वो है जिसकी उम्र लंबी और अमल अच्छे हों, वरना लंबी उम्र तो इंसान को गुमराही और इंसान के लिए और अजाब का बायस बनती है। अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, आज रात रुकू की रात है, और सारी रात रुकू में गुजार देते। अगली रात वो कहते कि आज की रात सजदा की रात है, और सारी रात सजदा में रहते। यही वजह है कि रब्बे करीम के साथ उनका ये मुआहिदा कि हर रात को एक नाम देकर वो अल्लाह के सामने पेश होते और इस डर और खौफ के साथ रहते, और अपनी वालदा की इस कदर खिदमत करते कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कहा गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो है वो शफाअत करेंगे। सल्फ सालिहीन में से एक नाबीना जो है ना सालिहा औरत है, जिसको अजरा का नाम दिया गया, तो उसके बारे में कहा जाता है, तारीख में लिखा है कि वो रात को सुबह के वक्त से लेकर रात तक जब अपने रब का नाम लेती, जब ये सोचती कि मैंने रब को हिसाब देना है, तो फिर वो ये इस दर पे आ जाती, या मेरे अल्लाह तेरे इबादत गुजार अपनी तारीख रातें तेरी रहमत की तलाश में काट रहे हैं। ऐ रब करीम, मैं तुझसे मांगती हूँ, किसी और से नहीं, मुझे ऐसा साबिकीन की पहली सफ में से कर दे, इल्लियीन में ऊंचा मकाम दे, मुकर्रबीन का दर्जा अता कर, मुझे सालिहीन बंदू से मिला दे। तू अरहमुर राहिमीन है, सबसे बड़ा है, सबसे अकरम है। ऐ करीम, फिर सजदा में गिर पड़ती और सुबह तक पुकारती, अच्छी दुआ करना, अच्छा मकाम मांगना, जन्नत का अल्लाह रब्बुल इज्जत से इसरार करना, ये दुआ में शामिल है। और इसको हमें अपने नफ्स को इससे बचाने के लिए, ताकि जब दुआ करते रहें और रब से अच्छी बात मांगते रहें, तो फिर आदमी नफ्स की ख्वाहिशात से दूर हो जाता है। यही वजह है कि जन्नत मांगने की भी तरगीब दी गई है। नफ्स की इस्लाह अहवाल के बाद ही इंसान दूसरों के काम आ सकता है। अगर अपने नफ्स की इस्लाह नहीं है तो हम किसी दूसरे के काम नहीं आ सकते और दूसरों के हकूक का ख्याल कर ही नहीं सकते। नफ्स की इस्लाह को
قرآن کی اثر پذیری اور سیرت کے جذب سے اپنے آپ کو خسارے سے نکال کر نفع بنا دیتی ہے۔ دوسروں کے حقوق میں والدین کے حقوق مقدم ہیں۔ رب کریم نے والدین کے حقوق بارے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ظاہر بیان کر دیا۔ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی احسان کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کر اور محبت سے ان کے لیے جھک جا اور یہ کہہ کہ اے رب کریم ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے کہ اس کی ماں نے اسے کمزوریوں میں اٹھایا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم کو میری طرف لوٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، پھر عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں، پھر کہا کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ متفق علیہ کی روایت ہے، بے شک اللہ رب العزت نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، کنجوسی، بھیک اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے، اور کیلو کال سوالات کی کثرت اور مال ضائع کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا نبی، آپ ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا۔ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے تو جب جھوٹ کے اوپر آئے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہا اور اس بات کو دہراتے رہے، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ بار بار یہی کہتے رہے کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، اس سے باز آ جاؤ۔ اولاد اپنے والد کے ساتھ احسان پورے نہیں کر سکتی الا یہ کہ اسے غلام پائیں اور خرید کر اسے آزاد کر دے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے پوچھا رب کریم کو کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا آپ نے والدین کی فرما برداری۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کر، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ میرے والدین کی وفات کے بعد ان کی اطاعت شعاری میں کوئی چیز باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 4 چیزیں باقی ہیں، ان کے حق میں رحم و کرم اور بخشش کی دعا کرنا، ان کے وعدے پورے کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ والدین کی وفات کے بعد تمہارے ذمہ یہ باتیں باقی ہیں۔ والد کے چلے جانے کے بعد اس کی بہتر فرما برداری یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت مقدم ہے، اگر والدین اس سے روکیں تو ان کے اس حکم کی اطاعت نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں ہے، اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک کرے بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان اور دنیا میں اچھے انداز سے ان کے ساتھ نبھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ مزید فرمایا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں، جیسے ان کی والدہ کا انتخاب اچھا کرنا کہ یہ دیکھ کر یعنی اچھی سیرت کی عورت سے شادی کرنا، اچھی سیرت کو تلاش کر کے شادی کرنا، یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کے والد جو ہے وہ ایک سیرت یعنی اچھی سیرت والی عورت سے شادی کریں۔ بچے کا اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا حق ہے۔ 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کرنا اولاد کا حق ہے۔ اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا یہ اولاد کا حق ہے۔ اولاد پر خرچ کرے، اچھی تعلیم اور تربیت کرنا یہ ان کا حق ہے۔ اسلامی احکام فرائض کی ادائیگی، سنن کی مشق کرانا، دین سکھانا اولاد کا حق ہے۔ بالغ ہو جائیں، نوجوان ہو جائیں تو ان کا نکاح کرنا اولاد کا حق ہے۔ انہیں اختیار دے کہ چاہے باپ کے ساتھ رہیں یا چاہے الگ اپنا گھر بسائیں، یہ اولاد کا حق ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اور باپ کو چاہیے کہ ماؤں کو دستور کے مطابق روٹی کپڑا دے۔ سورہ تحریم میں حکم ہوا اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ رب العزت جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں فرمایا اور فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ ابن ماجہ میں ارشاد ہے اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، ان کے آداب بہتر کرو، اس لیے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ رب العزت کا ہدیہ ہے۔
جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے مارو اور انہیں الگ الگ بلاؤ، سلانے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ والد پر اولاد کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا تیر اندازی سکھائے اور انہیں حلال رزق مہیا کرے۔ میاں بیوی کے حقوق، آج کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو باقی پھر انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ خیر۔